سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. اسٹیشن پر مجھے کچھ لوگوں نے ریسیو کیا اور وہاں سے جلسہ کوئی تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر اپنی 4 ویلر میں مجھے بٹھایا اور لے کر چلے. اب جب گاڑی میں بیٹھے تو میں نے ان سے کہا کہ آج کل چیکنگ بہت ہو رہی ہے, چوراہوں پر پولیس لگی ہوئی ہے, آپ کے پاس ڈرائیورنگ لائسنس ہے, گاڑی کے کاغذ پکے ہیں. جو نوجوان مجھے ریسیو کرنے آیا اور جس نے مجھے گاڑی پہ بٹھایا اور جو گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا, اس نے کہا مولانا صاحب آپ گاڑی میں بیٹھیے. میں نے کہا ڈرائیورنگ لائسنس ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اس گاڑی کے کاغذ ہیں؟ بولا نہیں. میں نے کہا پھر چیکنگ ہو گئی تو؟ کہتا کیسے مولانا ہے, آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں؟ بیٹھیے, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے. میں نے کہا روکو, گاڑی روکو. بولا کیوں؟ میں اترا, میں نے کہا پیٹرول پھینک اس کا, گاڑی کا پیٹرول ڈیزل نکال, خالی کر دے اس کے ٹینک کو. بولا کیوں؟ میں نے کہا بغیر پیٹرول کی چلا, مجھے اللہ پہ بھروسہ پہنچے گی انشاءاللہ. منزل تک پہنچنے کے لیے پیٹرول کا انتظام ہے تمہارے پاس. کبھی بغیر پیٹرول والی گاڑی پر آپ نے نہیں بٹھایا کسی مولانا کو, اور پھر آپ نے نہیں کہا کہ چلیے چلتے ہیں, ارے پیٹرول نہیں, ارے اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اب مجھے یہ سڑکوں پر چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھنے والے لوگ بتائیں گے کہ توکل کیا ہے. گاڑی پہ بیٹھیے, لائسنس نہیں تو کہ اللہ پہ بھروسہ ہے. یہ کون سے بھروسے کی قسم ہے اور کون سی توکل کی قسم ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. اور تعجب تو تب ہوتا ہے جب کوئی آدمی یہ کہے آپ کیسے مولانا ہیں, آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں؟ یعنی کتنا بڑا اللہ والا نظر آتا ہے اور اس کو کتنا بڑا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر. یہ انتہائی بے وقوفی کا کام ہے. ڈرائیور لائسنس لے لو, گاڑی کے کاغذ بھی آپ کے پاس پختہ ہونا چاہیے. گاڑی چلانے سے پہلے دیکھ لو, چیک کر لو اس کا ایک ایک پرزہ ٹھیک ہے یا نہیں, پیٹرول ٹھیک ہے یا نہیں, منزل تک پہنچ جائے گی گاڑی یا نہیں. اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھیے اور پھر توکل علی اللہ, پھر آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم منزل مقصود پر پہنچیں گے. یہ ہے توکل علی اللہ, یہ ہے اللہ پر بھروسہ. کچھ نہیں, چلو اللہ پہ بھروسہ. میرے بھائیوں, یہ بھروسے کی اور توکل کی انتہائی بے وقوفی کی مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے سے پہلے ہمیں حکم دے رہا ہے, ذرا غور کیجئے قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر. وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. تم باہم مشورہ کر لو, آپس میں مشورہ کر لو, کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے تمام معاملات میں باہمی مشورہ کر لو. مثلا ہماری بیٹی کی شادی ہونا ہے, رشتہ آیا ہوا ہے, اچھا, گھر میں اپنے چچا کو, اپنے بابا کو, بھتیجوں کو, بھائیوں کو, محلے کے معزز لوگوں کو سب کو بٹھا لو, پہلے مشورہ کر لو. ہماری بیٹی کے ساتھ فلاں لڑکے کے نکاح کا پیغام آیا ہے, بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے. کوئی بھی کام کرو, کام کرنے سے پہلے باہمی مشورہ کر لو, اور مشورہ کرنے کے بعد جب کسی پختہ نتیجے پر پہنچ جاؤ اور جب کسی کام کے کرنے کا عزم کر لو, جب ارادہ کر لو یعنی مشورہ کر لو, تدبیریں کر لو, انتظامات کر لو, اس کے بعد جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لو اور اس میں عزم مصمم ہو جائے, فَإِذَا عَزَمْتَ, جب تم عزم کر بیٹھو, جب کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر بیٹھو, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ,
تب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. توکل دیکھ رہے ہیں. پیغام آیا ہے لڑکے کا, میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بیوی, میں نے اس لڑکے کو ہاں کر دیا. کہ کسی سے مشورہ نہیں کیا؟ نہیں. ارے پتہ نہیں کیا, ارے اللہ پہ بھروسہ ہے, ٹھیک ہوگا, اللہ پہ بھروسہ کر کے میں نے قبول کر لیا. اس نے کتنی بڑی بیوقوفی کی. اللہ خود بتا رہا ہے توکل کرنے سے پہلے, بھروسہ کرنے سے پہلے یہ تمام کام کر لو. وشاورہم فی الامر, اپنے تمام معاملات کے اندر پہلے باہمی مشورہ کر لو. آپس میں لوگوں کو بٹھاؤ, مشورہ کرو, اور مشورہ کرنے کے بعد جب تم کسی نتیجے پر پہنچو, یعنی کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا جب پختہ ارادہ کر لو اور عزم مصمم کر لو کہ اب ہمیں ٹھیک ہے یہ لڑکا, سب لوگوں کا مشورہ ٹھیک ہے, اب ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, یعنی تمام تدبیریں اختیار کرنے کے بعد اب آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں. فتوکل علی اللہ, تب آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے, تب آپ اللہ کی ذات پر توکل کیجئے. پھر اللہ نے فرمایا توکل کرنے والوں کے معاملے میں, ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو, توکل علی اللہ, بھروسہ رکھنے والوں کو, بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. تو توکل کی ایک یہ مثال سامنے رکھیے. جامع ترمذی کے اندر جو قیامت کا چیپٹر ہے ابواب القیامہ, اس میں ایک حدیث آئی ہے. حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, میں جنگلوں سے گزرتا ہوں, ہمارے ساتھ اونٹ بھی ہوا کرتے ہیں, کبھی کبھی خطرناک جنگل ہونے کی وجہ سے مجھے رات میں جنگل میں قیام کرنا پڑتا ہے, آگے پر خطر راستہ ہے, نہیں جا سکتا ہوں, اس لیے کبھی کبھی جنگل میں مجھے رکنا پڑتا ہے, میرے ساتھ میری اونٹنی بھی ہوتی ہے. اے اللہ کے رسول, میں کیا کروں؟ آقلھا واتوکل, کیا میں اس اونٹنی کو باندھ دوں تب اللہ پر بھروسہ کروں؟ اطلقھا واتوکل, یا میں اس اونٹنی کو چھوڑ دوں جنگل میں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ میں سونے چاہتا ہوں, سونے جا رہا ہوں, بستر پہ لیٹنا چاہتا ہوں, جنگل میں سونا چاہتا ہوں, آرام کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے ساتھ میری اونٹنی ہے. اب توکل بھی کرنا ہے اللہ پر, اونٹنی کو اللہ کے بھروسے پر بھی چھوڑنا ہے, لیکن اس اونٹنی کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ آقلھا واتوکل, کیا میں اس اونٹنی کو پہلے باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ او اطلقھا واتوکل, یا میں اس اونٹنی کو چھوڑ دوں, کھلا ہوا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ کر بھروسہ کرو گے؟ اونٹنی کو چھوڑ کر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے؟ مل جائے گی, سو کر اٹھو گے تو پتا چلا کہ غائب. یہ کون سا توکل ہے, یہ کون سا بھروسہ ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, اعقلھا وتوکل, پہلے اس اونٹنی کو باندھ دے, پہلے انتظام کر, پہلے تدبیر کر, پہلے اپنی اونٹنی کی حفاظت کے سارے انتظام فرما لے, اور اس کے بعد توکل, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لے کہ نہیں اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اونٹنی کی حفاظت فرمائے گا. بیٹھ گئے گاڑی پہ, چلو اللہ پہ بھروسہ ہے. یہ سکھائیں گے آج ہمیں توکل کیا, بڑے آرام سے. ارے بہار بنگال میں تو بچے پڑھتے ہوں گے, ان کو بڑے ضدی لوگ ہیں. مولانا صاحب, ارے میں کہہ رہا ہوں جون کا مہینہ, مت لو پروگرام, بارش, اور نہیں اللہ پہ بھروسہ, دے دیجئے دے دیجئے. مولانا صاحب مئی خالی نہیں ہے آپ کا, جون ہی دے دیجئے. ارے بارش ہو سکتی, ارے نہیں اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ نہیں. ارے تدبیر بھی تو دیکھو, جب آپ کو معلوم ہے کہ جون کے مہینے میں بارش ہے, بارش تو آج بھی ہو سکتی تھی, بارش تو کل بھی, لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہے کنفرم ہے کہ جون میں اکثر ہوتی ہے, اور جن دنوں میں آپ لے رہے ہیں وہ اکثر مہینہ بارش کا ہے, تو یا تو آپ کے پاس واٹر پروف پنڈال ہونا چاہیے, یا کوئی ہال ہونا چاہیے, یا کوئی بڑا آپ کے پاس گراؤنڈ ایسا ہو جس پر پانی نہ آئے. یہ سارے انتظامات نہیں, روڈ پہ کر رہے ہیں, 80,000 کا مجمع ہونا ہے, پنڈال آپ کے پاس واٹر پروف نہیں ہے, بس اللہ پہ بھروسہ, اور جون کا مہینہ ہے. میرے بھائیو ذرا توکل, بھروسے کی یہ کون سی جاہلانہ مثالیں آپ پیش کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے. اور جب بارش ہو گئی تو میں نے روک دی تقریر, اپنے روم میں آ گیا, بولے آپ تقریر کریے. میں نے کہا کیوں, بارش ہو رہی. بولے آپ نے ایسی ڈیٹ دی کیوں جس میں بارش ہو. یہ عجیب معاملہ ہے.
آپ توکل خود نہ کریں اللہ کی ذات پر اور توکل کر رہے ہیں تو اس کا غلط معنی آپ لے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ قرآن کی اس آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور رکھنے کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے تمام باہمی معاملات میں آپس میں مشورہ کر لو، اور جب کسی کام کاج میں مصمم کر لو، کرنے کا ارادہ کرو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ آئیے قرآن کی ذرا ایک دوسری آیت میں پیش کر رہا ہوں، ابھی قرآن کی آیت اور اس کے بعد میں پھر حدیث اور واقعات۔ کچھ واقعات تو ایسے ہیں کہ جب سنیں گے تو آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے واقعات پر۔ قرآن کی دوسری آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے سبیل نکال دے گا، راستہ نکال دے گا، نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور آگے والے جملے دیکھیے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا، ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا، من حیث لا یحتسب، جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا مجھے یہاں سے روزی مل جائے گی۔ اور آگے والا ٹکڑا، وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے، جو اللہ پر توکل کر لے، اللہ اس کے لیے حسب کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے بس ہے، بس یعنی اس کے لیے اللہ ہی بس ہے، اللہ کافی ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے اللہ نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ مجھ پہ بھروسہ کرو، پہلے میرے بھائیوں ذرا دیکھیے گا تقوی اور توکل کی جیتی جاگتی ایک مثال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فقیر آتا ہے، ایک غریب انسان آتا ہے، ایک سائل آتا ہے اور کہتا شیئا للہ، اللہ کے نام پر مجھے کچھ مرحمت فرما دیجیے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا بیٹے دیکھو تمہارے نانا کا حکم ہے جب اللہ کے نام پر کوئی مانگے اور سوال کرے تو اس کو گھر سے خالی ہاتھ مت جانے دو۔ آئے میرے بیٹے اپنی ماں سے جا کر کہو، فاطمہ سے جا کر کہو کہ کچھ گھر میں ہو تو دے دے۔ حضرت فاطمہ نے جواب بھیجا کہ گھر میں کھانے پینے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، البتہ 6 درہم رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے حسن سے کہا جاؤ ان 6 درہم کو لے کر آ جاؤ۔ حضرت حسن جب 6 درہم لے کر آئے، ماں نے فاطمہ نے یہ بھی فرما دیا تھا ابو سے کہہ دینا، علی سے کہہ دینا ان 6 درہم کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے، شام کو کھانا بھی بننا ہے، روٹی بھی بننا ہے، ہاں اور بھی بہت سے ضروری کام ہوا کرتے ہیں گھر میں، وہ تمام کام باقی ہے، اور ان 6 درہموں کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت حسن نے یہ 6 درہم حضرت علی کے ہاتھ میں دیے، فرمایا ابو امی نے ایسا ایسا کہا ہے، ان 6 درہم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ان 6 درہموں پر تمہاری ماں اتنا بھروسہ کر رہی ہے، اور جو سب کچھ دینے والی ذات ہے اللہ کی، اس کے اوپر تمہاری ماں کو کیوں بھروسہ نہیں ہو رہا ہے؟ میرے بیٹے اپنی ماں سے کہو اللہ پر توکل رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اور ان 6 درہموں کو اٹھایا اور اسی غریب کو، اسی فقیر کو، اسی مسکین کو دے دیا۔ وہ لے کر دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ اب حضرت علی کے سامنے پورا دن پڑا ہے، رات ہے، شام کا کھانا ہے، گھر میں اور بھی ضرورتیں، اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے۔ اے اللہ میں نے تیری راہ میں دے دیا، میں نے نچھاور کر دیا، اب میں نہیں جانتا شام کو کھانا کہاں سے بنے گا۔ اے اللہ میں تو تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، لا نہیں مجھے کھانا دے، نہیں آ جائے گا، اللہ پہ بھروسہ ہے، نہیں۔ اب حضرت علی مقصد کے لیے نکل جاتے ہیں، شام کی روزی روٹی کہاں سے آئے گی، کھانا کہاں سے، چلو کچھ محنت کریں۔ وہ نکل جاتے ہیں، ایک یہودی کو دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا اونٹ بیچ رہا ہے، اور حضرت علی اس اونٹ کی قیمت لگانے لگے۔ اس نے کہا اے علی نقد لیتے ہو؟ اگر نقد پیسہ دیتے ہو تو 120 درہم، اور اگر پیسہ 2-4 دن کے بعد دیتے ہو تو 140 درہم۔ اب بتائیے، حضرت علی نے کہا نقد تو میرے پاس دینے کو ہے نہیں،
میں تو 4-5 دن کے بعد ہی تمہیں لوٹا پاؤں گا. اس نے 140 درہم میں وہ اونٹ بیچ دیا. حضرت علی نے 140 درہم کا وہ اونٹ لے لیا. 140 درہم میں وہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا اور 5 دن کا اس سے ٹائم لے لیا. 5 دن کا ٹائم, 5 دن کا وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لے لیا کہ 5 دن کے بعد ہم آپ کی قیمت آپ کو دے دیں گے, جب تک یہ اونٹ بکے گا نہیں ہمیں پروفٹ نہیں ہوگی, ہم کہاں سے. اونٹ لے لیا اور 5 دن کا وقت دے دیا. وہ یہودی چلا گیا. اب حضرت علی اس اونٹ کو لے کر اونٹ کی منڈی میں بازار میں آ جاتے ہیں اور اونٹ کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اس اونٹ کی خوبصورتی اور اس کی صحت و تندرستی دیکھ کر ہر آدمی اس اونٹ کو خریدنے کے لیے تیار ہو گیا, لیکن اس کی نیلامی لگنے لگی. جو سب سے زیادہ قیمت لگائے گا یہ اونٹ اسی کو دے دیا جائے گا. 100 دینار 100 درہم سے شروع ہوتا ہے اور لگتے 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 سب سے آخری بولی 200 درہم کی لگتی ہے. حضرت علی نے اسی دن جو سب سے لاسٹ والی بولی تھی 200 درہم, 200 درہم میں اونٹ کو بیچ دیا. 200 درہم میں اونٹ فروخت کر دیا, دے دیا. اور 200 درہم لے کر یہودی کے پاس گئے. 5 دن کا وقت تھا, چلو پہلے ہم اور کام کر لیں, 5 دن کا ٹائم ہے, بعد میں. یہ نہیں تھا ان کے یہاں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ چلو جیسے ہی پیسہ ہمیں ملے گا ہم آپ کو دے دیں گے, آپ کے ہم قرضدار ہم دے دیں گے, اور ہم نے آپ کو 15 دن کا ٹائم دے دیا, آپ کے پاس 10 ہی دن میں انتظام ہو گیا. ارے ابھی تو 5 دن کی اور مہلت ہے, چلو ابھی ہم اور مال لے لیتے ہیں. پھر یہ وہ ان کے ہاں نہیں تھا یہ سب سسٹم. آج ہی بکا تو 5 دن ہم کیوں انتظار کریں, ہم آج ہی کیوں نہیں اس کی قیمت دے دیں. حضرت علی اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اس کو 140 درہم دے دیتے ہیں. اس نے کہا علی آپ نے تو 5 دن کا وعدہ لیا تھا, میں نے تو 5 دن ابھی ہونے بھی نہیں پائے. البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر جیسی شخصیت لکھتی ہے حضرت علی نے اس کو 140 درہم دے دیے. اب بچے 60 درہم, 200 میں سے 140 دے دیے, اب بچے 60 درہم. ان 60 درہموں کو لے کر حضرت علی جب گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ کہاں ہے. فاطمہ نکل کے آئیں, اے علی میں یہاں ہوں, لیجئے 60 درہم. 60 درہم فاطمہ کے ہاتھ میں دے دیے. البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت علی نے وہ 60 درہم فاطمہ کے ہاتھ میں دے دیے. حضرت علی کا وہ 60 درہم فاطمہ کو دینا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اگر عورت سمجھدار ہے اور گرہستی اچھی طرح چلاتی ہے تو شوہر اپنے دن بھر کی کمائی, مہینے بھر کی کمائی, سال بھر کی کمائی اپنی بیوی کو سونپ سکتا ہے, اور بیوی گھر کے مزاج کو جان پر کر اچھی طریقے سے گرہستی چلا سکتی ہے. جرجی صاحب یہ بیان مت کرو, اگر یہ بیان کر دیا تو آج ہی ہمارے گھر کی عورتیں ہم سے کہیں گی دیکھا نہیں مولانا حضرت علی پوری کمائی فاطمہ کو دیتے تھے, تم تو فیئر اینڈ لولی کے لیے بھی نہیں دیتے ہو, تم تو پاؤنڈز کے لیے بھی نہیں دیتے ہو, تم تو چوڑیوں کے لیے بھی نہیں دیتے ہو. آج ہی سوال ہونے لگیں گے. اسی لیے میں نے ایک بات کہی ہے, اگر آپ کو اعتماد ہے اور آپ کی بیوی اس سے آپ کو تجربہ ہے کہ وہ گرہستی کے چلانے میں بہت اچھی ہے اور وہ پیسہ برباد نہیں ہونے دیتی ہے, تو آپ اعتماد کر سکتے ہیں اور اس کو دیجئے. حضرت علی نے جب 60 درہم حضرت فاطمہ کو دیے تو فاطمہ نے کہا تھا اے علی آپ تو 6 درہم لے کر نکلے تھے, یہ 60 کہاں سے آ گئے اتنی جلدی. فرمایا اے فاطمہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا, اس نے سوچا اور تصور بھی نہیں کیا ہوگا. ایسی جگہ سے دیکھو اے فاطمہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا 6 درہم اللہ کی راہ میں ہم دیں گے اور 6 کے بدلے میں اللہ 60 ہمیں دے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے تم 1 درہم میری راہ میں خرچ کرو گے ہم 10 درہم کا ثواب تمہیں دیں گے. اللہ نے 10 گنا دینے کا وعدہ کیا, یہ تو دنیا ہی میں مجھے مل گیا. 6 کا 10 گنا 60 اور ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا, ہمارے رجسٹر میں لکھ لیا گیا. آخرت میں وہ ثواب ہمارا باقی ہے. تو میری بیوی فاطمہ ہم نے اللہ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا اور ہم نے محنت کی اور اللہ نے ہمیں یہ نتیجہ یہ دیا. اے فاطمہ تمہیں معلوم ہوگا اللہ نے یہ بھی کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا
तकवा और तवक्कुल दोनों को इस आयत में पेश करने का मकसद भी यही है कि तकवा जहां होगा वहां तवक्कुल होगा, और जहां तवक्कुल होगा वहां तकवा होगा। तकवा है, तवक्कुल नहीं तो बेकार, तवक्कुल है, तकवा नहीं तो बेकार। तकवा और तवक्कुल ये दोनों लाजिम और मलजूम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल के लिए सिम कार्ड लाजिम है और सिम के लिए मोबाइल लाजिम है। आपके पास 50,000 रुपए का मोबाइल है और एंड्रॉइड मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है, कीमत उसकी 50,000 है, लेकिन वो बेकार है अगर उसमें 10 रुपए की सिम नहीं पड़ी है। 10 रुपए की सिम नहीं पड़ी है तो वो बेकार है। और आपकी सिम में 1 लाख रुपए का भी बैलेंस पड़ा हो, लेकिन अगर वो आपके हाथ में है, उस सिम के लिए बात करने के लिए कोई मोबाइल नहीं है, तो वो 1 लाख रुपया भी आपका बैलेंस जो सिम में पड़ा बेकार है, क्योंकि सिम को मोबाइल चाहिए और मोबाइल को सिम चाहिए। मेरे भाइयों, हमारे पास अगर तकवा है, तवक्कुल नहीं तो बेकार, तवक्कुल है लेकिन तकवा नहीं तो बेकार। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला वो हमसे कहे और एक बेनमाजी आदमी अपनी गाड़ी पे बिठाते वक्त 4 व्हीलर पे ये कहे, अरे लाइसेंस नहीं तो क्या हुआ, बैठो, अल्लाह पे तवक्कुल तो है, पहुंचोगे। मेरे भाइयों, तेरे पास तवक्कुल तो है लेकिन तकवा नहीं है, और इसलिए बेकार है तेरा तवक्कुल। तो तकवा और तवक्कुल बिल्कुल दोनों जरूरी है, जैसे ईमान के लिए अमले स्वाले जरूरी है और अमले स्वाले के लिए ईमान जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने दोनों को एक जगह बयान किया है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वाले किए। ईमान है, ईमान के साथ साथ अमले स्वाले, तो आपको जन्नत मिलेगी। आपके पास ईमान तो है लेकिन अमले स्वाले नहीं तो खदशा है। आपके पास अमले स्वाले तो है लेकिन ईमान नहीं तब भी खदशा है। आप चाहे कितने अच्छे अमल करिए, चाहे कितना गरीबों को पानी पिलाइए, गर्मियों में रोक रोक कर ट्रेन बस रोक रोक कर प्यासों को पानी पिलाइए, रोक रोक कर कैंसर के मरीजों का इलाज कराइए और पैसा खर्च करिए, बहुत अच्छा काम है। आपने किसी गरीब और मजबूर आदमी के कैंसर का इलाज करा दिया, किसी मजबूर और गरीब आदमी की लड़की की शादी आपने करा दी, लेकिन आपके पास ईमान नहीं है। काम तो आप अच्छा कर रहे हैं, अमले स्वाले तो है आपके पास, लेकिन ईमान नहीं है, सब बेकार है आपका। और आपके पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं तो भी बेकार है। मेरे प्यारे भाइयों, बस हमें बिल्कुल मोबाइल और सिम की मिसाल अपने सामने रखना चाहिए। हमारे पास तकवा तो है लेकिन तवक्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे समझो मोबाइल तो है लेकिन सिम नहीं। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।